السلام علیکم، میں ڈاکٹر شکیل احمد، میرے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو آج بات کریں گے ڈیزیز گاؤٹ کے بارے میں، یعنی جس کو ہم گٹھیا بھی کہتے ہیں۔ یہ گاؤٹ یعنی گٹھیا ہوتا کیا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور ہومیوپیتھک میں اس کے لیے کون کون سی میڈیسن جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹو ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ گاؤٹ ہے کیا۔ گاؤٹ آپ کے ہاتھ کی انگلیوں کے جو جوائنٹس ہیں ان میں اگر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا آپ کے گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایڑیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں اور اس کے جو جوائنٹس ہیں، اس کے جو جوڑ ہیں، ان میں سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی ان میں سوزش آ جاتی ہے، اور ان کو موو کرنا بھی بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آپ کو گھٹنوں میں جو بیٹھ کر اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ایڑیوں میں چلنے پھرنے سے آپ کے درد بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ یہ ہے گاؤٹ، اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر یورک ایسڈ کی زیادتی ہو جائے، یورک ایسڈ بڑھ جائے، یعنی اگر 5 سے زیادہ یورک ایسڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر گاؤٹ کا پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے ہاتھوں میں، ہاتھوں کی انگلیوں میں، آپ کے گھٹنوں میں، آپ کی ایڑیوں میں۔ سب سے پہلے یورک ایسڈ، دوسرے نمبر پر اگر یورک ایسڈ بڑھتا کیوں ہے؟ یورک ایسڈ کی بڑھنے کی وجہ جو پروٹینز بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی بیف بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، انڈے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور کچھ دالیں ایسی ہیں، اور تیز مرچ مسالہ کی جو خوراک ہے وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ یورک ایسڈ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے تو پھر گاؤٹ کا پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چیز کو ایک طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ پروٹینز کو بھی نارمل یوز کریں، انڈے بھی نارمل، یعنی ہر چیز جو ہے جس سے یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ بن سکتا ہے، تو اس کو آپ نارمل طریقے سے اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کا جو گاؤٹ کا پرابلم ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی ایک تکلیف دہ بیماری ہے جس سے چلنا پھرنا اور کام کاج کرنا وغیرہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ گاؤٹ کے پرابلم سے جو ذہنی جو بیماریاں ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی احتیاط کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلی اس کی یہ ہوتی ہے کہ واک کرنی چاہیے۔ اگر جو لوگ واک کرتے ہیں اور مارننگ واک کرتے ہیں یا ایوننگ واک کرتے ہیں تو ان کو گاؤٹ کے پرابلم کی جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور جو نہیں کرتے ان کو واک نہیں کرتے، جو مارننگ واک یا ایوننگ واک نہیں کرتے، تو ان کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ گاؤٹ ہونے کے۔ اور ایسا بعض اوقات 40 سال کی عمر سے زیادہ ہوتا ہے، اگر کوئی واک نہیں کرتے تو یہ پھر کم عمر میں بھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ پانی کا استعمال جو بہت کم کرتے ہیں ان کو بھی گاؤٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ پانی اگر آپ استعمال کرتے رہتے ہیں، زیادہ استعمال کرتے ہیں، کم از کم 10 سے 12 گلاس دن میں آپ اس کو یوز کرتے ہیں، پیتے ہیں، تو آپ کا جو کڈنی ہے وہ پراپر طریقے سے یورینری سسٹم کے ذریعے جو یورک ایسڈ ہے اس کو آپ کے یوریا کے ذریعے آپ کے جو کڈنی جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کرتی ہے، اور آپ کو یورین جو ہے اس کے ذریعے آپ کا جو یورک ایسڈ ہے اس کو خارج کرتی رہتی ہے۔ اگر کڈنی صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی، کسی کو شوگر کا پرابلم ہے، اس کی کڈنی کو اگر کریٹنائن بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اگر کریٹنائن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر جو کڈنی ہے وہ پراپر طریقے سے کام نہیں کرتی، اور یورک ایسڈ جو ہے وہ خون میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے کہ گٹھیا کا درد اور بیماری جو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پاؤں میں، ایڑیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں ان میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوستو پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کے جو یورک ایسڈ ہے وہ یورین کے ذریعے خارج ہوتا رہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں اس کے لیے کون کون سی میڈیسن جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا 2 مدر ٹنکچر ایسے ہیں، اگر آپ ان کو یوز کرتے ہیں تو آپ کا یورک ایسڈ اور آپ کا گٹھیا کا پرابلم وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہے بربرس ولگرس مدر ٹنکچر، دوسرے نمبر پر ارٹیکا یورینس مدر ٹنکچر۔ اگر آپ ان دونوں مدر ٹنکچر کو یوز کرتے ہیں تو آپ کا جو اگر گٹھیا کا پرابلم آ گیا ہے، آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے، تو آپ کا ان دونوں مدر ٹنکچر کو استعمال کرتے ہیں تو آپ
کا جو گٹھیا کا درد ہے، جو آپ کا گاؤٹ کا پرابلم ہے، وہ انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی علامات نہیں ملتی تو یہ دونوں مدر ٹنکچر استعمال کرنے سے ہی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو علامات ملتی ہیں کسی بھی میڈیسن کے ساتھ جو پوٹینسی میں آپ یوز کر سکتے ہیں، اس میں سب سے پہلی ہے کالچیکم۔ اگر پاؤں کے انگوٹھے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہت شدید درد ہوتا ہے، جس سے چلنے پھرنے میں پرابلم ہوتی ہے، تو کالچیکم 30 پوٹینسی میں دن میں 3 مرتبہ یوز کرنے سے آپ کا جو انگوٹھے کا درد ہے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور آپ کا گاؤٹ کا جو پرابلم ہے اور آپ کا یورک ایسڈ کا پرابلم ہے تو وہ آپ کا نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ کا انگوٹھے کا درد بھی بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلی میڈیسن ہے لائکوپوڈیم۔ لائکوپوڈیم کو آپ نے 200 پوٹینسی میں یوز کرنا ہے اور ہفتہ میں 2 مرتبہ۔ آپ اس کو کچھ عرصہ استعمال کریں گے تو آپ کا جو یورینری سسٹم ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ آپ کا کڈنی کا پرابلم، اگر آپ کی کڈنی پراپر طریقے سے کام نہیں کرتی تو وہ بھی ٹھیک طریقے سے کام کرنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کا یورک ایسڈ جو ہے وہ یورین کے ذریعے خارج ہونا شروع ہو جائے گا۔ لائکوپوڈیم 200 پوٹینسی میں آپ نے ہفتہ میں 2 مرتبہ یوز کرنی ہے۔ اس کو آپ ڈائریکٹلی بھی یوز کر سکتے ہیں بالکل شوگر میں، یا اس کو ڈسکٹس میں، یا اس کو گلوب یوز میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ استعمال کرنے سے آپ کا جو پرابلم ہے، آپ کے جو بعض اوقات ایڑی میں بہت زیادہ شدید درد محسوس ہوتا ہے، تو اس کنڈیشن میں لائکوپوڈیم بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے۔ آپ کا جو تمام جوائنٹس ہیں وہ ان میں پرابلم آپ کا ایڑی کے پرابلم کے ساتھ ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر یورک ایسڈ کی زیادتی ہو جاتی ہے، آپ ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو یورک ایسڈ آپ کو 5 سے زیادہ اگر ٹیسٹ میں آ جاتا ہے تو آپ کو پھر اس کا مطلب ہے کہ یورک ایسڈ کی زیادتی، اور اس کنڈیشن میں ہومیوپیتھی کی 2 ایسی میڈیسن ہیں کہ جو آپ کے یورک ایسڈ کو بہت جلد جو ہے وہ نارمل کنڈیشن پہ لے آتی ہیں۔ ایک ہے بینزوئک ایسڈ اور دوسرے نمبر پر ایسڈ یوریکم۔ بینزوئک ایسڈ اور ایسڈ یوریکم کو آپ نے 30 پوٹینسی میں یوز کرنا ہے۔ بینزوئک ایسڈ کو آپ نے صبح صبح استعمال کرنا ہے، اور ایسڈ یوریکم کو بھی آپ نے 1 مرتبہ دن میں یہ استعمال کرنا ہے۔ آپ کچھ عرصہ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کا جو یورک ایسڈ ہے وہ بہت جلد انشاءاللہ نارمل کنڈیشن پر آ جائے گا۔ اور اگر آپ کے محسوس ہوتا ہے کہ گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے، تو بینزوئک ایسڈ اس کنڈیشن میں بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے۔ اس کو 30 پوٹینسی میں صبح صبح یوز کیجئے، یا اس کو دن میں 3 مرتبہ استعمال کیجئے۔ آپ کچھ عرصہ استعمال کریں گے، آپ کا یورک ایسڈ نارمل آ جائے گا، اور آپ کے جو گھٹنے کا درد ہے آپ کا وہ انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ لیٹم پال 30 پوٹینسی میں آپ نے یوز کرنا ہے اگر آپ کے اینکل پوائنٹس میں بہت زیادہ شدید درد ہے۔ لیڈم پال 30 پوٹینسی میں دن میں 3 مرتبہ صبح دوپہر اور رات کو استعمال کیجئے۔ کچھ عرصہ استعمال کریں گے تو آپ کا اینکل پوائنٹ کا جو پرابلم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو جوائنٹس میں کہ ہاتھوں کی انگلیوں میں ہے، آپ کی ایڑیوں میں ہے، وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے اگلی میڈیسن ہے کاسٹیکم۔ کاسٹیکم مسلز اور جوائنٹس کے لیے بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے۔ اگر آپ کے مسلز میں بھی پین ہے، یا پھر آپ کے جو بعض اوقات بہت زیادہ لیٹے رہنے کی خواہش ہوتی ہے، اور آپ کے جوائنٹس میں بھی پین ہے، آپ کے مسلز میں بھی پین ہے، تو اس کنڈیشن میں کاسٹیکم بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے۔ 30 پوٹینسی میں دن میں اس کو 3 مرتبہ یوز کیجئے، صبح دوپہر اور رات۔ آپ اس کو 1 یا 2 ماہ استعمال کریں گے تو آپ کا جو مسلز پین ہے آپ کے رہتی ہے، بعض اوقات بہت زیادہ مسلز پین رہتی ہیں، خاص طور پر 40 پلس کے، تو اس کنڈیشن میں بھی کاسٹیکم بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے۔ اور جو جوائنٹس پین ہے اس میں بھی کاسٹیکم بہت افیکٹو میڈیسن ہے۔ 30 پوٹینسی میں اس کو یوز کیجئے، انشاءاللہ آپ کا جو مسلز پین ہے اور جوائنٹس پین ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی میری آپ کے جو جوائنٹس پین ہے، خاص طور پر گاؤڈ اور یورک ایسڈ کے لیے انفارمیشن۔ اگر آپ کو میری یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔